رہنما نسرین جلیل باجی سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے. آج کے احتجاجی مظاہرے کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے. آج عوام کا یہاں پر جمع غفیر کہ الیکٹرک کے ظلم کے خلاف جمع ہوا ہے، اور آج آپ کا یہاں پر موجود ہونا کہ الیکٹرک کے لیے سیاسی موت کا دن ہے. نعرہ متحدہ. اور اب میری گزارش ہے سینئر رہنما متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نسرین جلیل باجی ڈاکٹر محمد فاروق ستار بھائی سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے. میری ایک بار پھر سے گزارش سینئر رہنما متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ڈاکٹر محمد فاروق ستار بھائی سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے. والليل تجام غفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم لشريعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور رہنما شریعت کے. اللہ اللہ سعتي شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیر چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے. اللہ اللہ
दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो अब मेरी गुजारिश कायदे हस्ब इख्तिलाफ सिंध मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान अली खुर्शीदी भाई से कि वो आएँ और आके इस एहतजाजी मुजाहरे में अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ मेरी आंखों के सामने मौजूद वो कराची की गयूर आवाम है, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं। ये वो सारे लोग हैं जो मेरी आंखों के सामने खड़े हुए हैं और सरापा एहतजाज है। और ये सरापा एहतजाज जिस कंपनी के लिए है, जिस इदारे के लिए है, वो मेरे दाएं जाने बाएं जाने मौजूद ये दीवार के पीछे ये के इलेक्ट्रिक इंतजामिया, ये जो फिरौनियत भरी इंतजामिया है, उसके खिलाफ है। क्योंकि मेरे सामने जो लोग मौजूद हैं वो सारे तनख्वाहदार तबका है, गरीब है, नीम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं। इनकी माहाना आमदन 40,000 से लेकर 70,000 तक है और ये अपनी माहाना आमदनी का 50%, 60% और 70% से जायद सिर्फ अगर कहीं सर्व कर रहे हैं तो वो के इलेक्ट्रिक के बिलों की अदायगी में सर्व हो जा रहा है। ऐसी सूरत हाल कि जिसमें कराची का एक एक शहरी के इलेक्ट्रिक की बदमाशी से मुतासिर है, तो के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को भी ऐसे मौकों पर के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया का रऊनत भरा रवैया भी कराची की आवाम के लिए किसी तौर मंजूर नहीं है। यही वजह है कि एक अवामी मसले पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इस एहतजाजी धरने की कॉल दी। इस एहतजाजी धरने में 24 घंटे से भी कम के नोटिस पर आज आपके सामने यहाँ पे हजारों की तादाद में कराची वाले मौजूद हैं और ये के इलेक्ट्रिक का दफ्तर भी मौजूद है। हम यहाँ पर इस एहतजाजी धरने में ये बात बतलाने आए हैं कि के इलेक्ट्रिक ने अगर अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो इस कराची की आवाम के गम गुस्से को फिर हम भी नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि जिस अंदाज से इन्होंने जायद ओवर बिलिंग करके बदमाशी में 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, ऐसे इलाके जो बिल पे करते हैं, ऐसे इलाके जहां पर डिफॉल्ट नहीं है, जहां की पीएमटी के ज्यादातर कंज्यूमर वो लोग हैं जो बिल पे करते हैं, ये उन लोगों के उन इलाकों की बिजली भी 12 घंटे 16 घंटे बंद कर देते हैं। ये इनकी बदमाशी अब चलने वाली नहीं है, ये इनकी बदमाशी अब चलने वाली नहीं है। क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने पिछले अगर मैं 4 महीनों की बात बताऊं तो कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट की मद में जो आवाम के टैक्सों का दिए हुए पैसों का ज़या हो रहा है। अगर किसी जमात ने इस इशू को भी टेकअप किया तो वो वाहिद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। और आज के इलेक्ट्रिक की ये जो रऊनत भरा रवैया है, ये जो इनकी बदमाशी है, ये जो जायद ओवर बिलिंग है, इन सारे मामलात को लेकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान
آج کے الیکٹرک کے دفتر کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. یہاں مرکزی قائدین موجود ہے, ایم کیو ایم کی لیڈرشپ موجود ہے, اور کراچی کی غیور عوام موجود ہے. اس کے الیکٹرک کی ناانصافی مجھے بتاؤ, آپ لوگوں کو منظور ہے؟ کراچی والوں بتاؤ کہ الیکٹرک کی بدماشی نہ منظور, کہ الیکٹرک کا رعونت بھرا رویہ. ان کو اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے, ان کو اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے. اب زیادہ فاصلہ بچا نہیں ہے. یہ شہر کراچی کی عوام کھڑی ہوئی ہے, یہ کہ الیکٹرک کا دفتر ہے. اگر انہوں نے اپنا رویہ ٹھیک نہیں کیا تو کراچی کی عوام بھی آزاد ہے انشاءاللہ. پھر کراچی کی عوام فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے کے کرے گی انشاءاللہ. فاروق ستار بھائی موجود ہے. میں اپنی بات کا اختتام اس بات سے کروں گا کہ کراچی, شہری سندھ, یہ وہ مسائل کہ جن سے پورے پاکستان کے غریب نیم متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ متاثر ہوتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ, ان کی آواز اقتدار کے ایوانوں میں کہ ہمیں احتجاج کر کے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہاں پہ ایسی بھی جماعتیں موجود ہیں کہ جو صرف ڈرامائی احتجاج کرتی ہے. ان کے اسمبلی میں ممبران موجود ہیں, وہاں پہ چپ سادھ لی جاتی ہے. الحمدللہ آپ کی نمائندگی جس جماعت کے پاس ہے, وہ جماعت اقتدار کے ایوانوں میں بھی غیور انداز سے کراچی کا مقدمہ اقتدار کے ایوانوں میں بھی لڑتی ہے. اور آج جب دھرنے کی ضرورت پڑی ہے تو 24 گھنٹے سے بھی کم کال پہ ہزاروں کی تعداد میں کراچی کی عوام یہاں پہ آ کے کھڑے ہو کے بتا رہی ہے کہ ان کا مسیح اگر کوئی ہے, اس شہر کراچی کے لوگوں کا اگر مسیح کوئی ہے, اس شہر کراچی کے لوگوں کو لوگ جانتے ہیں کہ اگر ان کے کوئی مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آپ کی جماعت ہے. بہت بہت شکریہ. تمام ساتھی السلام علیکم. یہ روایتی احتجاج نہیں ہے. آپ 24 گھنٹے کے نوٹس پر یہاں موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں, اور قافلے آ رہے ہیں. ابھی فاروق ستار بھائی بات کریں گے, لیکن یہ کسی اور جماعت کا مظاہرہ نہیں ہے. یہ تقریر کی اور چلے گئے. ابھی یہ بات کریں گے فاروق بھائی, پھر یہ اندر مذاکرات کہ الیکٹرک کے ظلم کے خلاف کراچی والوں جو تم یہاں پر جمع ہوئے ہو, ادھر سے نعرہ لگے گا, تم نے جواب دینا ہے کہ ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے, ظلم کے ضابطے. نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. اور اب چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا, کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا. بنا رہے تھے جو قصے ہماری تباہی کے, انہیں خبر ہی نہیں کہ رخ اپنا بدل رہی ہے ہوا. اسی کے ساتھ استقبال کیجیے سینئر مرکزی رہنما ڈاکٹر محمد فاروق ستار بھائی. ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی کمیٹی کے اراکین, سینئر ڈپٹی کنوینر محترمہ نسرین جلیل باجی, ڈپٹی کنوینر انیس قائم خانی بھائی, اور یہاں موجود ایم کیو ایم پاکستان کے قومی, صوبائی اور سینٹ کے ایوان سے تعلق رکھنے والے منتخب اراکین, ایم کیو ایم پاکستان کے تحریکی ساتھیوں, کارکنوں, اور ایک مثالی
تاریخی فقید المثال احتجاجی مظاہرے میں شامل کراچی کے مظلوم اور کے الیکٹرک کے ستائے ہوئے عوام، میری بہنوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے بچوں اور میڈیا کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں MQM پاکستان کی مرکزی کمیٹی ڈپٹی کنوینر انیس قائم خانی بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو آج کے اس احتجاجی مظاہرے میں، عوامی مظاہرے میں اور اس عوامی اسمبلی میں جو میرے احتجاجی کراچی کے شہری، میری بہنیں، بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بزرگ شامل ہیں، ان سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس تاریخی فقید المثال اور عظیم الشان احتجاجی مظاہرے کے انعقاد پر۔ آپ کو مبارک ہو۔ اور یہ بھی کہ یہ تاریخی عظیم الشان فقید المثال مظاہرہ اس لیے ہے کہ اس سے پہلے یہاں مظاہریاں ہوئی ہیں، جلسیاں ہوتی ہیں۔ اگر مظاہرہ ہوتا ہے اور جلسہ ہوتا ہے اور احتجاج ہوتا ہے تو وہ MQM پاکستان کی کال پر ہوتا ہے۔ وہ کیمرہ مجھے آج نظر نہیں آ رہا جو لوگوں کے سروں پر شروع سے لے کر آخر تک احتجاجی مظاہرے میں موجود لوگوں کو کور کر رہا ہو۔ میری میڈیا ہاؤسز اور میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے کہ بھائی جہاں آپ بھی میرے خیال میں 2-2 ڈھائی بجے سے یہاں بیٹھے ہیں، احتجاجی مظاہرین، میرے MQM کے آرگنائزر، تحریکی ساتھی 1-1 بجے سے یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ بھائی وہ ایک آدھ ایریل کیمرہ، ڈرون کیمرہ بھی ذرا چلا دو تاکہ اندر بھی لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ مظاہریہ نہیں ہے، یہ مظاہری نہیں، یہ کراچی کے غیور جیالے شہریوں کا جو سر اٹھا کر چلنا جانتے ہیں، جو سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، آج وہ اپنی غیرت کے ساتھ یہاں پر آ گئے ہیں۔ انہیں قدم قدم پر ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے، ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، اور جو یزید وقت ہے کہ الیکٹرک اور کے الیکٹرک کی انتظامیہ، میرے خیال میں جو کربلا میں جو ظلم ہوا تھا، اگر اس کی آج کے دور میں کوئی مثال دینی ہے تو کراچی جیسے شہر میں جو پورے ملک کو آدھے سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے قومی خزانے کو، صوبے کو 95% سے زیادہ صوبائی خزانے میں ٹیکس دیتا ہے، اور وہاں 12 اور 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اور اس لوڈ شیڈنگ کے بعد کہ لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے گھروں میں مستقل بلوں کی آمد جاری ہے۔ یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ آج کا ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ظلم بند کرو، ظلم یہ آج کا ہمارا بنیادی مطالبہ ہے۔ اور اس کے ساتھ جو آج یہ MQM نے بہت انتظار کیا کہ الیکٹرک کی انتظامیہ کو بار بار اپروچ کیا، بار بار ان سے بات چیت کی، لیکن
کئی دنوں کی کوششوں کے بعد تب کہیں جا کر MDKE کا رسپانس اس شہر کی سب سے بڑی جماعت اور اس کے منتخب نمائندوں کو ملتا ہے۔ جب اوپر والوں کا یہ حال ہو تو نیچے والوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ زمین پر خدا بنے ہوئے ہیں، جو منافع ہے وہ سارا آپس میں تقسیم ہے، اور مزید منافع کی ہرس اور لالچ کراچی کے عوام پر مزید قیامتیں ڈھا رہی ہے۔ ظلم کے پہاڑ ان کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن صبر کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، برداشت کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اور آج یہ ہمارا پہلا مظاہرہ ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے کہ الیکٹرک کے مرکزی دفتر کے سامنے ڈیفنس فیس 2 نصف پنجاب کالونی، یہ ہمارا پہلا مظاہرہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس مظاہرے میں اس سے پہلے ہونے والے تمام جو چھوٹی چھوٹی مظاہریاں تھی اس کو بیٹ کر دیا ہے، یہ نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، اور یہ 24 گھنٹے کی تیاری پر ہے کہ الیکٹرک کی انتظامیہ کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے، اس وقت کو سے گریز کرنا چاہیے جب کراچی کے لاکھوں صارفین کے الیکٹرک کا بل لے کر یہاں پر احتجاج کریں گے۔ یہ 24 گھنٹے کا نتیجہ ہے۔ اگر 15 دن کی تیاری سے آئیں گے تو خدا کی قسم 5 لاکھ 10 لاکھ صارفین سے زیادہ یہاں پر کے الیکٹرک کی بلوں کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوں گے۔ میرا پہلا عمومی مطالبہ KE ظلم، KE ظلم، KE ظلم، یہ پہلا عمومی اور بڑا مطالبہ ہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں ذیلی مطالبات پر آتا ہوں، اور جو نئی سازش ہو رہی ہے تاکہ بجلی کی پیداوار کی لاگت ان کی بلا سے آسمان 7ویں آسمان سے اوپر چلی جائے۔ ارے ہر بات پر خاموشی سے سر جھکانے والے صارفین، کراچی کے شہری جنہیں لاکھوں خراج تحسین پیش کیا جائے، جنہیں لاکھوں سلام تحسین پیش کیا جائے، لیکن اب ان کی غیرت کو، ان کی برداشت کو، ان کی صبر کو اس سے زیادہ نہ آزمایا جائے۔ ہر ظلم سہا، ناانصافی صحیح، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ وفاقی حکومت کی ناانصافیاں، وفاقی حکومت کا ظلم، صوبائی حکومت کی ناانصافیاں اور صوبائی حکومت کے ظلم اور جبر ایک لامتناہی سلسلہ ہے، ایک طویل فہرست ہے جس کا آج ذکر نہیں۔ آج صرف ایک کہ الیکٹرک کی ناانصافی اور ظلم پر ہم بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے سب سے مہنگے نرخ پاکستان کی تمام ڈسکوز میں KE کے نرخ ہے، سب سے مہنگے، کیونکہ باقی ڈسکوز، باقی ترسیل اور تقسیم کرنے والی بجلی کی جو ادارے ہیں باقی شہروں کے، وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کو نچلی سطح پر رکھتے ہیں، 25 پیسے، 50 پیسے، اور KE 3 روپے سے 5 روپے فی یونٹ ہمارے بلوں میں ہم سے چارج کرتا ہے۔ KE کا بل فی یونٹ صنعتی صارفین کے لیے 55 روپے فی یونٹ اور رہائشی صارفین کے لیے 65 روپے فی یونٹ کا ہے۔ ملکی برآمدات کا آدھے سے زیادہ کراچی سے ایکسپورٹ، یہ جو 30 ارب ڈالر کی بھی ایکسپورٹ ہے اس میں سے 15 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کراچی، خالصتاً کراچی سے ہے۔ اسی طرح
جب ہم 4,000 روپے ملک کے قومی خزانے میں دیتے ہیں تو 50% سے زیادہ ٹیکس، 60% کا ٹیکس ہم دیتے ہیں، ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی۔ اسی طرح جی ڈی پی ملک کی مجموعی پیداوار میں ہمارا سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے، جو کہ 40% ہے ملک کی مجموعی پیداوار میں۔ پورے ملک کو چلانے والا شہر اور اس کے ای کے صارفین 18 گھنٹے کی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو برداشت کرے، اور اس پر سے جلدی پر تیل جب بل آتا ہے تو جعلی بل آتا ہے، غیر قانونی بل ہے، مبالغہ آمیز بل ہے، اضافی بلنگ والا بل ہے۔ کہ ای ظلم بند کرو، کہ ای اپنے بجلی کے نرخ کم کرو، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کو لوور سائڈ پہ لا کر ہائر سائڈ پہ چارج کرنا بند کرو، اور جو سرچارج ہے 1.5 روپے کا فی یونٹ، وہ صرف واحد ڈسکو اگر کوئی لے رہی ہے اپنے صارفین سے تو وہ کے ای لے رہی ہے۔ 1.5 روپیہ فی یونٹ ہم ایوئی کا، خالی خولی کا سرچارج دے رہے ہیں، اور اس کے بعد 3.5 روپے گردشی قرضے کا بلا وجہ کا بوجھ بھی فی یونٹ کراچی کے صارفین برداشت کر رہے ہیں۔ یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ کہ ای ظلم بند کرو، کہ ای ظلم بند کرو، کہ ای ظلم، کہ ای ظلم۔ آج یہ ظلم ہم بند کرا کر جائیں گے، ورنہ آج بھی پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں یہ پہلی ڈسکو ہے جو نجی شعبے میں، اور یہ ڈسکو نہیں ہے، یہ پورا پاور سیکٹر کراچی کی بجلی کی فراہمی کا ان کے پاس ہے، جنریشن بھی ان کے پاس، ترسیل بھی ان کے پاس، اور تقسیم بھی ان کے پاس۔ ان کے پاس تو بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سستی بجلی پیدا نہیں کر سکتے۔ آج خدا کی قسم کسی کا بھی دھرنا ہوا ہے، ہم ریسرچ کر کے آئے ہیں۔ ہم تمہاری اسٹریٹجک غلطیاں، جو بنیادی غلطیاں ہیں، جو فنڈامنٹل غلطیاں اور ظلم، مجرمانہ غفلت، لاؤبالی پن، غیر ذمہ دارانہ جو تمہاری انتظامیہ، تمہارا جو پالیسی ساز، تمہاری جو باڈی ہے، آج اس کو ہم ایکسپوز کرنے آئے ہیں۔ بارشوں میں آج بھی کراچی کے نوجوانوں کو کرنٹ لگتا ہے۔ کتنے گھروں کے مستقبل کے چراغ گل کیے ہیں کے الیکٹرک نے، کتنے گھروں کے مستقبل کے چراغ گل کیے ہیں۔ ننگے تار پانی کے اندر، انسولیشن نہیں، کھمبے کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے، وہیں پر اب لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ یہ آج ہو رہا ہے۔ بیٹا اگر تم نے اپنے ننگے تاروں کو کنٹرول نہیں کیا، اور اگر کراچی کے شہری اور یہ صارفین یہ ننگے تار بن گئے، اور یہ کرنٹ کا رخ اس عمارت اور تمہاری طرف ہو گیا، تو خدا کی قسم جیسے میرے اس شہر کے بچے اپنی زندگیوں سے گئے، ان کے ماں باپ کے چہروں اور آنکھوں میں ویرانیاں آئیں، تو خدا کی قسم پھر تمہارے جو بچے ہیں اور جو تمہارے جو والی وارث ہیں، تو پھر تمہارے ساتھ بھی اگر یہ صارفین نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی انرجی سے بھرے ہیں، ہمارے اندر بھی کرنٹ ہے بھائی، اور ہم بھی ننگے تاروں کی طرح ایکٹ کر سکتے ہیں، جس دن ہمارا بھی متھا گھوم گیا۔ ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، ہماری خاموشی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کو لوور سائڈ پہ چارج کرو، سرچارج 1.5 روپے کا ختم کرو، 3.5 روپے کا گردشی قرضے کا ایڈیشنل سرچارج ختم کرو، اور جو ابھی مزید اضافہ ہوا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کا، اسے ختم کرو۔ اگر وفاق سے تمہاری لڑائی ہے تو لڑو، عدالت میں جاؤ یار، اتنے پیسے کمائے ہیں، اگر وہاں سے کوئی
ظلم پر مبنی ایک غیر منصفانہ پالیسی آتی ہے تو اسے تمہارا کام ہے آگے پاس آن کر دو. تمہارا کام ہے وہ سارا بوجھ شہریوں پر اور صارفین پر ڈال دو. کل سے اس پالیسی کو ترک کرنا ہوگا. گردشی قرضوں کے 3.5 روپے فی یونٹ اگر وفاق نے تم پر لگائے ہیں تو تم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کر اس کا اسٹے لو. اس بوجھ کو ہمارے اوپر مت ڈالو, ہمارے بلوں پر اس بوجھ کو مت ڈالو. تو بجلی کے نرخ کم کرو, کے ای ظلم بند کرو. بجلی کے نرخ کم کرو, کے ای ظلم, کے ای ظلم, بجلی کے نرخ. شاباش. اب لوڈ شیڈنگ غیر اعلانیہ مینٹیننس کے نام پہ گرمیوں کے موسم میں مینٹیننس ہو رہی ہے. 18 24 گھنٹے 36 گھنٹے 48 گھنٹے. بچوں کے امتحانات جون جولائی مئی انہی مہینوں میں ہوتے, اور مئی جون جولائی انہی مہینوں میں گرمی ہیٹ ویو آتی ہے, اور انہی مہینوں میں مینٹیننس. میاں سردی میں کر رہو یار مینٹیننس, اس کے نام پہ بھی بدماشی. پھر لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ڈسکنیکشن, فیڈرز پر ڈسکنیکشن نہیں ہونا چاہیے. اگر کرنا بھی ہے تو پی ایم ٹی کو بنیاد بنا کر پی ایم ٹی پر ڈسکنیکشن کر لو. شاید شہر کے صارفین تمہارے اس ظلم کو برداشت کر لیں گے. لیکن جو فیڈرز پر جو ظلم ہو رہا ہے, جو فیڈرز سے ڈسکنیکٹ ہے, ہزاروں صارفین, اگر 100-200 لوگ کسی محلے کسی علاقے کے بل نہیں دے رہے تو ہزاروں صارفین کو اس کی سزا دی جائے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ارے ہمیں اگر عدالت میں جانا ہوا ہم جائیں گے, تمہیں وہاں پر بھی گھسیٹیں گے. اور اگر یہ آج خالد مقبول صدیقی بھائی نے کہا قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے فاروق بھائی, لیکن آپ کراچی جائیں, یہ قومی اسمبلی تو چل رہی ہے, چلتی رہے گی, لیکن آج کراچی میں عوامی اسمبلی لگ رہی ہے, ہمارا وہاں ہونا ضروری ہے. تو پی ایم سے ہم ملے ہیں, انہیں بھی یہ ساری باتیں ہم نے بتائی ہیں وزیر اعظم کو کہ وفاق بھی ہم پر ظلم ہو رہا, خاموش. ہم حلیف ہیں بھائی, ہم حریف نہیں ہے. اور جو حریف ہے وہ بھی اگر پاکستانی ہے, پاکستان کا شہری ہے, بجلی کے بل دے رہا ہے, تو پھر ظلم کیوں؟ اور پھر دیکھیں نا بجلی کے نرخ بڑھ گئے. ایک عام آدمی جس کے گھر کا بل 5,000 یا 10,000 آتا تھا, آج 5,000 والے کا 10 اور 10 والے کا 20,000 اگر آئے گا. ابے تو وہ جو 5,000 دیتا تھا 10,000 دیتا تھا وہ بل بھی وہ نہیں دے رہا, اور بھاؤ تول کا تو کوئی سسٹم ہے نہیں. بھئی دیکھیں, کوئی آدمی جو اپنے بل نہیں دے سکتا, قرضے میں جکڑا ہوا ہے, مالی بحران کا شکار ہے, تو کوئی بھاؤ تول بھی تو ہوتا ہے کہ اچھا چلو ہم نے 15,000 کر دیا بل, تم 10,000 دے سکتے ہو, 10,000 دے دو, 5,000 کی قسطیں بنا دیں گے, بعد میں کر دیں گے. اب آپ بتائیں, تو جو پہلے 10,000 آتے تھے اب اگر 15,000 کا بل آ رہا ہے تو 1 پیسہ نہیں مل رہا تمہیں. اور کنڈا سسٹم زندہ باد, اور اس میں بھی تمہارے نیچے کا عملہ ملا ہوا ہے. بدعنوانی, کرپشن, وہ سارا نجی شعبے میں کرپشن کم ہوتی ہے, اس کی نظم و نسق میں, اس کی آپریشنل سائٹ پہ, تمہاری آپریشنل سائٹ پہ تو سارا کا سارا جو مسئلہ ہے وہاں بدعنوانی, کرپشن, تمہارے لوگ کنڈا دینے میں ملے ہوئے ہیں. یہ بدعنوانی ہے. بل میٹر ریڈ کرنے والا آتا ہے وہ بدعنوانی میں ہے, وہ بدعنوان ہے. تو پھر نجی شعبے میں بجلی کے نظم و نسق کو دینے کا عام شہری کو کیا فائدہ ہوا, عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا بھائی؟ اگر اسٹیل مل حکومت کے پاس ہے تو کم از کم رونا تو نہیں ہے. حکومت نے تو 70 سال سے پتا ہے کہ ان کا کیا حال ہے, وہ کتنی انیفیشینٹ ہے.
کرکٹ کا کیا حال ہے؟ بنگلہ دیش سے ہار گئے. میں پرائیویٹائزیشن کی مانیٹرنگ کمیٹی میں ہوں. میں نے کہا صرف پی آئی اے نہیں بھائی، پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی پرائیویٹائز کرو، اسے بھی کسی نجی شعبے میں دو جو چلا سکے. تو اگر تم نہیں چلا سکتے بتا دو، ہم کسی اور کو دیں گے. اس کے بیڈر اور بھی تھے تمہارے علاوہ. جو سیکنڈ بیڈر تھا اس کو کہیں گے کہ آ جاؤ. کراچی کے تاجر آج بڑی تعداد میں یہاں موجود ہے ہمارے ساتھ. انہوں نے کامیاب ہڑتال کی. میں کراچی کے تاجروں، صنعت کاروں کو اور کاروباری جو میرا طبقہ ہے اسے بھی زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کراچی پر اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. جب تاجر ہڑتال کرنے لگے، بھائی کسی زمانے میں جب ہم ہڑتال کرتے تھے تو تاجر کہتے تھے یار کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے. ایم کیو والو خدا کے لیے ہڑتال مت کرو. جو طبقہ ہڑتال کے بنیادی اصولی طور پر خلاف ہے، اب سالہ وہ مجبور ہو گیا ہڑتال کرنے پر. اب پاکستان کو اور کہاں لے جانا ہے بتائیں نا یار. اب پاکستان کو اور کہاں لے جانا ہے؟ لوڈ شیڈنگ بند کرو، بجلی کے نرخ کم کرو، ظلم بند کرو، بجلی کے نرخ کم کرو، لوڈ شیڈنگ بند کرو. تو یہ ہمارے مطالبہ. اور یہ ڈسکنیکشن، بجلی کی فراہمی کو منقطع کرنا، یہ عمل بھی بند ہونا چاہیے. مزید کمپنیوں کو ہم کراچی والے صارفین دعوت دیتے ہیں وہ آئیں، کمپیٹ کریں. اور یہ جو کم از کم جو ڈسٹریبیوشن ہے، اتنے سال سے نجی شعبے میں ہے، ڈسٹریبیوشن کا آپ نے کیا کیا؟ اب میں ان کی وہ غلطیاں بتاؤں گا. اچھا، پوسٹ پیڈ اور پری پیڈ بل، اس میں بھی خرابی ہے. ہم پری پیڈ بل دینا چاہتے ہیں، کارڈ سسٹم ہو، کم از کم ہماری بجلی تو نہ کٹے. ان غریبوں کی، مڈل کلاس کی، تنخواہ دار طبقے کی، کاروباری تاجر طبقے کی، صنعتوں کی جو بجلی کا بل دے رہے ہیں، ان کی تو بجلی منقطع نہ ہونا، وہ تو ڈسکنیکٹ نہ ہو، انہیں تو بجلی فراہم کی جاتی رہے. تو ڈسکنیکشن کا سلسلہ بند کرو، ڈسکنیکشن بند کرو، لوڈ شیڈنگ ڈسکنیکشن. یہ ہو گیا. اب میں سبسڈی کراچی کی صنعتوں کو 42 ارب روپے کی سبسڈی وفاق سے ملنی ہے. اگر وفاق نے 9 ارب دیے اور 33 ارب باقی ہے تو یہ لڑائی کون لڑے گا؟ اب اگر ہم تمہارے لیے ماضی میں وفاق سے لڑے اور کھڑے ہوئے، تمہیں کراچی کا ادارہ سمجھ کے، تمہیں اونرشپ ہم نے دی، ہم لڑے تمہارے لیے، تو تمہارے منافع کے لیے لڑے کیا ہم؟ تم منافع کماؤ اور جانوں سے ہمارے بچے جائیں، ہمارے نوجوان جائیں. اب یہ نہیں چلے گا. کورٹ میں جاؤ، 33 ارب روپے وفاق سے ہمارے دلاؤ. ہمارا تم سے مطالبہ ہے، تم سے واسطہ ہے. باقی ڈسکوز نے کیسے لیے 200 ارب روپے؟ سب صنعت کاروں کو مل گئے، کراچی کے صنعت کاروں کو 33 ارب روپیہ نہیں ملا. ملنا چاہیے. اب آئیں، میں نے آلٹرنیٹ انرجی، ارے اتنا آسان کام تھا. سستی بجلی 4 روپے فی یونٹ کہاں بن رہی ہے؟ تھرکول میں. جو پرائیویٹ پارٹیاں 3000 میگا واٹ بجلی تھرکول سے بنا رہی ہیں، وہ قومی نیٹ ورک میں جاتا ہے، پورے ملک میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، کراچی کو نہیں ملتا. تھر سندھ کے صوبے میں ہے اور شاید کراچی بھی سندھ کے صوبے میں ہے. کیا خیال ہے یا نہیں ہے بھائی؟ کراچی سندھ کے صوبے میں ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر شاید کراچی پاکستان میں ہے یا نہیں؟ میری غلط فہمی ذرا دور کریں یار. کہاں ہے کراچی؟ پاکستان میں ہے؟ سندھ میں ہے؟ تو پھر تھرکول کی 3000 میگا واٹ کی بجلی 4 روپے فی یونٹ ہمیں کیوں نہیں دی جا رہی؟ اچھا کوئی اور نہ دے
तुम जाके बिट करते ना यार, तुम तो निजी शोभा हो, तुम जाते। जो तुमने महंगे पावर प्लांट लगाए, स्ट्रेटेजिक गलतियां अब मैं गिनवाता हूं। तुम्हारे पास कैसे माहिरीन है बिजली के शोबे के, एनर्जी के शोबे के, कि तुमने 900 मेगावाट का गैस का पावर प्लांट लगाया, जबकि पाकिस्तान में गैस के ज़खायर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। 900 मेगावाट का गैस का, और जो कोयले का लगाया 560 का, तो वो इंपोर्टेड कोयले से चलाया जा रहा है, लोकल कोयले से नहीं। अबे लोकल कोयला खरीदो यार। ये दो स्ट्रेटेजिक गलतियां, गैस का पावर प्लांट और कोयले का पावर प्लांट, इंपोर्टेड कोयले से चलने वाला। ये तुम्हारी हठधर्मी, बेहिसी, और ये तुम्हारा जुल्म है कराची के शहरियों पर। 900 मेगावाट का गैस का, 560 का कोल का, और थर कोल में जाके दुनिया ने 3000 मेगावाट बिजली पैदा की। अरे कराची की तो जरूरत ही 1400, 1800, ज्यादा से ज्यादा 2200। 1000 मेगावाट 4 रुपए में तुम्हें मिल जाती बिजली। कितनी सस्ती मिलती है अरशद भाई, है शबीर भाई, वसीम भाई? 4 रुपए फी यूनिट है थर की। जाके हुकूमत से इजाजत लो, जिस तरह दूसरी प्राइवेट पार्टियां निकाल रही है, तुम भी निकालो थर से और सप्लाई करो अपने सार्फिन को। क्या जरूरत है तेल इंपोर्ट करो, फर्नेस ऑयल महंगा, वो ना मिले तो LNG, और LNG भी जब उसकी कीमतें दुनिया में कम हुई तब हेजिंग नहीं की, तब नहीं खरीदी, जब कीमतें बढ़ गई तो फिर खरीदी। वो भी कराची वाले, वो किसी टीवी की अदाकारा का एक बहुत अच्छा क्लिप है, अगर आपने देखा हो, है या नहीं? सबके जाऊं कराची वालों पर, उनकी बेबसी पर, उनकी मजलूमियत पर, उनकी मासूमियत पर, उनकी शराफत पर, कि ऐसा शराफत का सत्तू पिया है कि हम क्या शरीफ हुए कि ही बदमाश हो गया भाई। हम क्या शरीफ हुए कि ही बदमाश हो गया, कि ही बदमाशी, कि ही बदमाशी, कि ही जुल्म, कि ही जुल्म, कि ही निर्ख। कम करो यार, बंद नहीं करो भाई। कि ही निर्ख, लोड शेडिंग बंद करो, डिस्कनेक्शन बंद करो, ये सारी। और ये जो 900 मेगावाट का प्लांट गैस का लगाया है, बेटा इसको शेरशाह में जाके बेचो यार, उसी के जो पैसे वसूल हो, कम से कम उससे थोड़ी बिजली सस्ती कर दो। और 560 का कोयले का, अबे थर में जाओ, सीधा सीधा अप्लाई करो, 1000 मेगावाट निकालो। खुदा की कसम, ना हिंग लगे ना फिटकरी रंग चौका, जरूरत ही नहीं है। लेकिन बस उसके बाद 2019 तक तुम्हारा कर्ज, 2018 तक 70 अरब रुपए, आज 300 अरब रुपए। तो लगता है PIA और तुम्हारे दरमियान रेस लग रही है। और कितनी तुम्हें सब्सिडी दिलाई भाई वफाक से, एहसान जैसे वफाक हम पे करता है। लानत तो ऐसी जिंदगी पर यार। ऑपरेशनल कॉस्ट तुम्हारी सबसे ज्यादा, करप्शन तुम्हारे यहाँ ज्यादा। तो करना क्या भाई, फैसला करो। तो मेरे ख्याल में आज हमने तो फैसला किया है यहाँ से ना उठने का ना जाने का, जब तक हम अंदर जाएं ये सारी बात। और ऑल्टरनेट एनर्जी, कोयले पे जाते सर, वहां नहीं गए तो यार 1100 मेगावाट कराची के साहिल पर प्राइवेट सेक्टर ने 1100 मेगावाट का विंड मिल लगाया। अबे 200 का तुम भी लगा देते भाई, तुम्हें किसने रोका था? लेकिन 900 का गैस का लगाया, 560 का इंपोर्टेड कोयले का लगाया। नहीं लगाया तो थर का नहीं लगाया, नहीं लगाया तो विंड मिल नहीं लगाई, नहीं लगाया तो सोलर नहीं लगाया। अबे सोलर लगाते ना भाई, हैं? सोलर लगाते 100 मेगावाट दे रहे,
جبکہ باقی پرائیویٹ سیکٹر پورے ملک کے لیے کراچی سے 1100 میگا واٹ جنریٹ کر رہا ہے. یہ تفصیل اس لیے رکھنی تھی کہ بھائی یہ کوئی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے نہیں ہے. ہم ہوم ورک کر کے آتے ہیں, ریسرچ کر کے آتے ہیں. تمہارے دماغ کی خرابی کو ڈائیگنوز کیا ہے, تمہاری بدماشی کو ہم نے ڈائیگنوز کیا ہے, تمہارے ظلم کو ہم نے بے نقاب کیا ہے. تو اب یہ ظلم بند ہونا چاہیے. اب آخر میں یہی کہوں گا جو میرے ساتھی اینکر نے شعر پڑھا تھا, یہ شعر پڑھ کے اندر جاتے ہیں, ان کی غلط فہمیاں دور کریں, ان کے دماغ کے کیڑے جھاڑیں اور انہیں انسان کا بچہ بنائیں. اگر انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی, نرخ کم نہ کیے, ڈسکنیکشن بند نہ کی اور نئی صنعتوں اور نئی ہاؤسنگ اسکیم کو کنیکشن نہ دیے تو پھر خدا کی قسم اگر ہماری لوڈ شیڈنگ ہوگی تو بیٹا تمہاری بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی. پھر ہمارے بچے ننگے تاروں کا شکار ہوں گے تو ہم بھی اپنا کرنٹ تمہیں دکھائیں گے. پھر ہم بھی دکھائیں گے. چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا, چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے کئی کی انتظامیہ, چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے کئی انتظامیہ, کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے کئی انتظامیہ. بنا رہے تھے جو قصے کراچی کی تباہی کے, بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے, کئی کو کچھ خبر ہی نہیں کہ رخ بدل رہی ہے ہوا. پاکستان, MQF, کراچی کے صارفین زندہ باد. بہت بہت شکریہ. اور اسی طرح کے مظاہرے اور کرنے ہیں, اس سے بڑے مظاہرے کرنے. اب ہم جاتے ہیں اندر, خیر خیریت سے واپس آ جائیں. اگر 1 گھنٹے کے اندر نہ آئیں اور ہمارے مطالبات نہ مانیں تو ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں آپ پر. گھر جانا ہو گھر جائیں, یہاں سونا یہاں سوئے. اور جو آئین اور قانون ہمارے بنیادی حقوق کا محافظ اور تحفظ نہیں کرتا تو پھر وہ آئین اور وہ قانون ہماری بلا سے اگر ہم 1 گھنٹے کے اندر باہر نہ آئیں تو آپ پر کوئی پابندی نہیں. ساتھیوں جانا نہیں ہے, ان کو اور بھی ساتھیوں کو بلا لیا ہے جب تک یہ اندر سے واپس نہیں آئے. دیکھو بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اتنے لمبے لمبے بل آ رہے ہیں. آپ نے کراچی والوں کی نمائندگی کے لیے MQM نے یہ مجمع اکٹھا کیا ہے اور یہ کراچی کی ریئل طاقت ہے. یہ MQM والے ہیں جو کراچی کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ تفریح کرنے نہیں آئے ہیں, یہ یہیں بیٹھنے آئے ہیں. یہ ساتھی جا رہے ہیں, تم نے ہلنا نہیں ہے. اگر تم ہلے تو پھر مقدمہ صحیح نہیں لڑا جائے گا. اور قافلے بھی آ رہے ہیں, آرام سے بیٹھنا ہے, بیٹھے رہو, کھڑے رہو, یہی رہو. آگے آ جائے. بیٹھ جائیے ساری جو آئے, یہ پیچھے جو اسٹیج کے پیچھے سب آ جائیں. قدم تو رک جا, آ گئے نا یہ لوگ, آ گئے باہر, رک جا. تھوڑا کیمرے کو سامنے راستہ دے, کیمرے والے ساتھی سامنے سے ہٹ جائیں. جو ہم نے 1 گھنٹہ دیا تھا وہ ہو گیا, ہونے والا بھی. بس ساتھی اندر سے آ رہے, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. تمام ساتھی آگے کی جانب آ جائیں. آگے آئے سامنے سے بالکل. شاباش, آگے کی طرف آ جائیں. جو ہماری مذاکرات کی ٹیم گئی تھی وہ آ رہی ہے. اس کے بعد پارٹی اپنا عمل تیار کرے گی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ آگے کی جانب آ جائیں, جو اسٹیج کے پیچھے وہ بھی آ جائیں. بھائی رک جا, حملہ کرنا, رک جا.
کراچی کے مظلوم اور تمام یوٹیلیٹی اداروں کے ستائے ہوئے، تمام بنیادی سہولتوں سے محروم کراچی کے شہریوں اور مختلف یوٹیلیٹیز کے صارفین، آج آپ نے پورے کراچی کے شہریوں کا حق ادا کیا ہے، اپنا وقت دیا، آپ یہاں آئے، آپ نے مظاہرہ کیا اور ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر پھینکا اور اس میں ارتعاش پیدا ہوا ہے، جمود ختم ہوا ہے، اور ہم نے بھرپور طریقے سے کراچی کے خاص طور پہ بجلی کے صارفین کا مقدمہ براہ راست کے ای کے انتظامیہ کے سامنے رکھا ہے اور لڑا ہے، بھرپور طریقے سے رکھا ہے۔ اور یہ میڈیا میں بھی ہم جاری کریں گے، جو آج کا ہمارا ایجنڈا تھا، جس پر میں نے اور علی خورشیدی بھائی نے گفتگو کی کہ بجلی کی فراہمی سے متعلق کیا کیا مسائل ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن ایک اہم ایشو جو ہمارا آج کا کے ایجنڈے کا بات چیت کا پہلا نقطہ تھا، وہ میری گفتگو میں تھوڑا ڈائلیوٹ ہوا، تو میں اس کو یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ بن قاسم 1 پاور اسٹیشن اور بن قاسم پاور اسٹیشن 2 جو کہ 40-50 سال پرانے ہیں، وہ اپنی زندگی گزار چکے، ان کی ایکسٹینشن مانگی ہے کہ الیکٹرک نے 2027 تک، اور ہمارے اس پر تحفظات ہے۔ ہوگا کیا؟ آج اگر نپرا نے انہیں اجازت دی تو ہم نے نپرا سے مطالبہ کیا ہے کہ ای کو یہ اجازت نہ دی جائے کہ سڑے ہوئے بوسیدہ فرسودہ پلانٹ جس میں زیادہ تیل خرچ ہوگا اور مہنگی بجلی بنے گی، اور کے ای خاموشی سے پھر ہمیں فیول میں اضافے کا نپرا کو لکھ دے گا کہ بھائی 2 روپے اور بڑھا دو، 4 روپے اور بڑھا دو، اس سے اب اس کے بعد ہماری سخت نہیں ہے بھائی۔ تو ہم کسی حال میں بن قاسم پاور اسٹیشن 1 اور بن قاسم پاور اسٹیشن 2 نپرا اجازت دے بھی دے تو کراچی کے عوام اور کراچی کے صارفین بن قاسم 1 اور 2 سے بجلی کی پیداوار اور مہنگی بجلی اب ہم خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ جے الیکٹرک کا اس پر یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت ہمیں پھر 300-350 میگا واٹ اور دے، وہ 1100 میگا واٹ ان کو دے رہی ہے، وہ اور دیں۔ ہم نے طریقہ انہیں بتا دیا ہے کہ وہ کیسے لے سکتے ہیں، میں اس پر ابھی یہاں بات نہیں کر سکتا، ہم نے ان کو طریقہ بتا دیا۔ اگر ایم ڈی کے الیکٹرک کے ای اور یہ جو انتظامیہ یہاں موجود ہے، ظاہر ہے ان کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے، انہیں بھی لوگوں کا درد محسوس کرنا چاہیے، تو وہ اگر کمی ہے بن قاسم 1 اور 2 کی وجہ سے تو وہ کیسے لینا ہے، ہم نے اپنی طرف سے وہ تجویز رکھ دی ہے، لیکن بن قاسم 1 اور 2 سے مہنگی ترین بجلی، ویسے ہی کراچی کی بجلی مہنگی ترین ہے،
لیکن اگر بن قاسم 1 2 سے یہ لیں گے ان کو سیدھا فرسودہ پلانٹ سے تو ہمیں وہ منظور نہیں ہے. تو ہم نے انہیں صاف کہہ دیا ہے ہم نہیں چلنے دیں گے وہ پلانٹ. چاہے ہمارا کہ الیکٹرک کے ای کا جو لیبر ڈویژن ہے اسے متحرک کرنا پڑے, کے ای کے اندر ملازمین کی ہڑتال کرنی پڑے, ہم کسی انتہا تک بھی جائیں گے, لیکن بن قاسم 1 اور 2 کو نہیں چلنے دیں. یہ ہمارا پہلا نقطہ تھا. دوسرا لوڈ شیڈنگ پر ایک گارنٹی کم از کم ہمیں ملی ہے کہ رات کے وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, اور جو ان کا کسٹمر سروس مینیول ہے اس کے مطابق کنزیومر سسٹم مینیول اس کے مطابق ہوگی, اس سے زیادہ گھنٹے یا اس سے زیادہ آورز نہیں ہوگی. یہ کمٹمنٹ ہم نے جو ہے وہ ان سے لی ہے. کنزیومر سسٹم مینیول CSM اس کے مطابق ہوگی, رات کو نہیں ہوگی. دن کے بھی وہ آورز جو پہلے سے کمشنر صاحب کی ابھی ایک میٹنگ ہوئی ہے, طے ہوئی ہے, اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہ پابندی سے کم از کم اس پر عمل درآمد کریں گے اور لوڈ شیڈنگ کو کم سے کم کریں گے. یہ انہوں نے ہمیں انڈرسٹینڈنگ دی ہے. یہ دوسرا نقطہ تھا. ٹیرف کو کم کرنے کے لیے مختلف کیا کیا طریقے اور تگڑم ہو سکتے وہ ہم نے ڈسکس کی ان سے. تگڑم اور طریقے, اب میں ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں کیونکہ اس میں وفاق کی حکومت سے متعلق ایشوز ہیں, یہ نوکری پیشہ لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے, تو ہم نے انہیں ایک ٹونک دیا ہے, انجیکشن دیا ہے کہ یہ وفاق کے سامنے بھی کھڑے ہوں, ہم ان کے پیچھے کھڑے, ہم ان کے ساتھ ہیں بھائی, جہاں وہاں وفاق کا معاملہ ہے. اس میں ہم نے کہا ہے کہ جو 1.5 روپے کا سرچارج یہ لگا رہے ہیں, آج ہمارے اس احتجاج کی وجہ سے یا مجھے نہیں پتا MD صاحب بیمار ہو گئے آج. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ, لیکن آج وہ تھے نہیں, لیکن ان کی جو ٹیم ہے آپریشنل سائٹ کی, ایگزیکیوشن سائٹ کی, پالیسی سائٹ کی بھی, ہم نے کہا دیکھیں خدمت کے ادارے پیور کاروباری ادارے نہیں ہوتے, انسانیت ہوتی ہے, احساس ہوتا ہے, لوگوں کا درد ہوتا ہے. ارے جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں اگر کسی کا بل 10,000 کا ہے, اب 15 کا آ رہا ہے, تو آپ اس سے 10 لے لیں, وہ 15 نہیں دے سکتا, 5,000 کو آپ جمع کرتے رہیں, جمع خاطر کریں. ہم مذاکرات کرنے نہیں گئے تھے, ہم حساب کتاب کرنے گئے تھے بھائی. ہم مذاکرات کے لیے نہیں گئے تھے, ہم حساب کتاب کے لیے گئے تھے. اب تو نرخوں میں کم کرنے کے لیے ہم نے اپنی باتیں رکھ دی ہیں, یہ اپنے MD صاحب اور بورڈ کے سامنے رکھیں گے. اور یہ جو 1.5 روپے کا سرچارج ہے خامخواہی کا, پچھلا بیگ لوگ نکالا جا رہا ہے حساب کتاب, ابھی ختم کرو یار, آگے بڑھو. تمہیں 1.5 روپیہ لگا کے ان کے لاسز 30%, 20% تھے, اب 30% ہو گئے. لوگ بل نہیں دیں گے, کنڈے پہ جائیں گے بھائی, تمہارا بھی نقصان ہے, بل بڑھا کر تمہارا فائدہ نہیں ہو رہا. پھر فیڈر اور PMT کی کہانی, یہ ایگری کیا ہے کہ ہم PMT پر لے جائیں گے, اور جہاں PMT لاسز میں ہوں گے PMT پہ لوڈ شیڈنگ کریں گے. کچھ ٹائم مانگا ہے انہوں نے, سیگریگیشن کیسے ہوگی, اس کا فارمولا کیا ہے. ہر PMT پہ 2 کروڑ خرچ ہوں گے, وہ عوام سے اور صارفین سے نہیں مانگے جائیں گے, وہ آپ کو دینے ہیں. اب یہ ہم نے ان کو پابند کیا ہے. 80 لاکھ لگے, 2 کروڑ لگے, اور PMT پہ نظام آپ لگائیں گے. اب ہماری بات بھی آپ کو ماننی ہوگی, ہم بھی بل شرافت سے دے رہے ہیں بھائی, یہ ہم نے بات کی ہے.
प्री पेड सिस्टम पर इन्होंने आंख बंद कर हामी भरी है कि प्री पेड सिस्टम पर निपरा की अप्रूवल मिलने वाली है, मिलेगी तो भाई पहले से कार्ड मिलेगा वो लगा लें, जो बिल देगा उसको वो कार्ड मिलेगा। तो हर घर के पीएमटी का मसला भी, हर फीडर का मसला भी इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगा। इन्होंने प्री पेड पे एग्री किया, हमारे इस मुतालबे को 100% माना है इन्होंने। फिर उसके बाद मेंटेनेंस के नाम पे लोड शेडिंग नहीं होगी। अगर 7.5 घंटे की लोड शेडिंग है, इनके कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में 7.5 घंटे की और रात को नहीं होगी तो उस पर अमल करेंगे। अगर मेंटेनेंस के लिए 4 घंटे लिए तो वो ये 7.5 में से माइनस होंगे, ये नहीं कि 7.5 + 4 अलग से, ये नहीं होगा भाई। मेंटेनेंस के नाम पे इस्तेसाल नहीं होगा, ये भी हमने बात की है इनसे। अच्छा, बाकी मुतालबात इनसे तो हम कर रहे हैं, लेकिन 33 अरब वफाक को देने हैं। तो खालिद भाई, मुस्तफ़ा भाई, मैं और हम MNA इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं ये 33 अरब की सब्सिडी कराची की सनतों को दिलाएं, जो कोविड कीमत की है, जो सबको मिल गई, सारे शहरों को मिली, कराची की सनतों को नहीं मिली, ये सनतों को दिलवानी है 33 अरब। और दूसरा जो 3.5 रुपए का भत्ता PHL के नाम पे पब्लिक होल्डिंग का पाकिस्तान होल्डिंग पब्लिक होल्डिंग लिमिटेड का जो गर्दिशी कर्जा हम पर लागू नहीं होता, हमसे लिया जा रहा है, उसका ताल्लुक भी मरकज से है। हमने उस पर भी उनसे तरीका किया था कि ये हमारे साथ ताउन करे, हम इनके साथ करेंगे। तो ये 3.5 रुपए की लानत से भी तो 5 रुपए की लिफ्ट कम हो सकती है, 1.5 ये कम करें, 3.5 3.5 हम मरकज से कम कराने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कामयाब करे, 12 वर हो तो ये कम से कम 5 रुपये हम कम करा सकते हैं भाई। ये कुछ लोड शेडिंग, कुछ लिफ्ट को कम कराएं, ये 1.5 रुपये कम करें, मैं 3.5 3.5 अल्लाह ने चाहा हम फेडरल गवर्नमेंट से कम करा के ला के देंगे इंशाअल्लाह। अगर नहीं किया तो अदालत में जाएंगे, अदालत से कह के कम कर। और अदालत ने कुछ कहा हुआ भी है, वर्षे भाई कौन कह रहा है? अदालत में कौन कह रहा था? अदालत से फैसला है। उसके बाद ऑल्टरनेट एनर्जी पर ये तेजी से जा रहे हैं। अभी 100 मेगावाट ये सोलर का कर रहे हैं। कितना और प्लान है आपका? 150 का कब तक हो जाएगा इंशाल्लाह? नहीं, इसी साल का मतलब अंदाजा कह रहे 6 महीने में हो जाएगा। तो 150 अगर ये हो जाएगा तो इससे भी अल्लाह ने चाहा कुछ रिलीफ मिलेगी। लेकिन ये काम जल्दी करें, 4 महीने में करें इसको मुकम्मल भाई। किसी तरह यार लोगों के सामने आप सब आ गए, आप भी अपने और माजी की गलतियों पर MD से गए कि इलेक्ट्रिक का बोर्ड माफ़ी मांगे। वो साला जो 900 मेगावाट का प्लांट आपने गैस का लगाया, गैस मिल नहीं रही है और आप गैस ख़त्म हो रही है, ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं और गैस का प्लांट लगाना ये कहाँ की गलती है? तो माफ़ी तो मांगे यार, कौन से माफ़ी तो मांगे, कम से कम शर्मिंदा यार भाई। हमने भी तो अपनी गलतियों की अक्सर माफ़ी मांगी है यार, फिर उन गलतियों को नहीं दोहराया। आप भी माफ़ी मांगे, थर जाए, थर से भी कोयले की बिजली बनाए, डायरेक्ट आप बना के खुद ले लें, मैं उसमें ग्रिड में लें और ग्रिड से ड्रॉ करें। कितनी कैपेसिटी? 1400। आप कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? 1100 तो आप ले रहे हैं, 2000 तक ये ले सकते हैं। तो भाई 300 350 ये बिल कासिम से क्यों ले रहे? घर से जाके वहां से ले लेंगे, सस्ती बिजली मिलेगी, डायरेक्ट ही लें। नेशनल ग्रिड से आएगी लेकिन इनके हिस्से की होगी, ये बनाएंगे और हमें मिल जाएगी। तो आप जाके बनाए ना घर पे, आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? तो यह सारी बात हुई है, ये बोर्ड में रखें, ये सारी चीज़ें अप्रूवल कराएं। अगली मीटिंग हम इंशाल्लाह 15 दिन बाद करेंगे, कोई बोर्ड की मीटिंग में ये सारी चीज़ें रखें। हम मोनिस अलवी से कहेंगे भाई ये रिलीफ अब हमें दें और आगे का कोई रोड मैप दें कि आगे कुछ उम्मीद हम आपसे वाबस्ता करें या नहीं करें। तो हमें कोई कॉन्क्रीट प्लान चाहिए। अब इस तरह नहीं चलेगा कि सार्फिन अलग है, आप बिल डालते जाएं और हम बिल देते जाएं। अब ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल में ये बातें हैं। ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाएंगे, तेज़ी से जाएंगे, थर की तरफ भी जाएंगे,
یہ بھی انہوں نے مانا ہے، ان کی بورڈ اپروو کرے، یہ ہمیں جواب دے 15 دن مہینے میں، ہم اس سے جواب دیں گے۔ تو دیکھیں میں نے کوئی بہت زیادہ ایسی بات نہیں کی کہ میں آپ کو کہوں کہ ہم آسمان سے سبز باغ نہیں دکھا رہا، آسمان سے تارے توڑ کر لائیں گے، یہ میں نے نہیں کہا، لیکن جو ریلیف ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ جو میں نے 2-3 باتیں کی ہیں، بل قاسم 1 اور 2، اور دوسری لوڈ شیڈنگ کی، اللہ نے چاہا اس پر جو ہے وہ ہماری بات جو ہے وہ اس پر عمل ہوگا، اور جو کنزیومر سسٹم مینول ہے اس پر عمل درآمد ہوگا انشاءاللہ، جس کا کورٹ نے بھی کو آرڈر دیا ہوا ہے۔ تو اللہ نے چاہے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ نرخ کم کرنے کے لیے 1.5 روپیہ یہ کم کریں، 3.25 وفات سے ہم کم کرائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے کوئی لگی لپٹی نہیں کی، آپ نے محنت کی ہے، اگر ہمیں بار بار بھی آنا پڑے تو ہم آئیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور کام ہے نہیں، ہمیں لوگوں کو ریلیف دینی ہے۔ لوگوں جو ناراض ہیں، مایوس ہیں کہ ایم کیو ایم خاموش ہے، ایم کیو ایم کچھ نہیں کرتی، تو بیٹا ایم کیو ایم کے سارے انجن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئے، اب ہم پیچھے مڑ کے دیکھنے والے نہیں۔ جی سر، ایم کیو ایم کراچی کے لیے جو ہے نا وہ آب حیات، ہمارے علاوہ کراچی کو کبھی کسی نے اون کیا ہی نہیں۔ باقی ساری جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ خاص کر، میں پورے سندھ کی، پورے پاکستان کی بات نہیں کرتا، لیکن کراچی کو آج تک کسی نے اون کیا ہی نہیں ہے۔ ہم اس کو اون کرتے ہیں، ہم کراچی کے بیٹے ہیں اور اپنے حق لینا جانتے ہیں۔ یہ آج شروعات ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ انسان کے بچے نہیں بنے تو پھر ان کو انسان کے بچے بنا کر دکھائیں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، آج ایم کیو پاکستان نے یہ جو کلیکٹر کا ہیڈ آفس ہے، یہ یہاں پر احتجاج کیا ہے، پروٹیسٹ کیا ہے پرامن رہ کر، جو کہ ہمارا جمہوری اور آئینی ہمارا حق ہے۔ ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، ہم نے کوئی شیشہ نہیں توڑا ہے، ہم نے گالم گلوچ نہیں کی، بلکہ ایک ہمارا جمہوری طریقہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بالکل آرگنائز طریقے سے، سویلائز طریقے سے ہم نے احتجاج کیا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور کچھ مزید ہم یہ نہیں کہتے، یہ ضرور ہم کہیں گے آج بارش کا پہلا خطرہ تھا، جو آج ہم لوگ گھنٹوں ہماری پبلک نے یہاں کھڑے ہوئے، اس کے بعد ہمارے جو مذاکراتی کمیٹی تھی 6 روپے وہ اندر گئی ہے، اور جو کلیکٹر کے نمائندے تھے، جو کلیکٹر کے عہدیداران تھے، کرتا دھرتا جو پالیسی میکر تھے، ان کے سامنے اپنا مدعا رکھا ہے، اس کی کچھ بات انہوں نے مانی، اور مزید کچھ باتیں ہیں، کچھ انہوں نے اپنے بھی پرابلم بتائے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ کر ان کو ہم سب مل کر حل کریں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو عوام کے بڑھائی مسائل ہیں کہ کم از کم اس گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ کو کم کریں، آپ اس کا دورانیہ کم کریں، آپ نے جو اس کا ٹیرف کم کریں، جو آپ نے اتنا کر دیا، تو مہنگائی کے طرح آج لوگ کی اتنی مہنگائی میں لوگ جو کماتے ہیں وہ تو بل کے نظر ہو جاتا ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور مزید یہ وقتاً فوقتاً آپ کو خوشخبریاں سناتے رہیں گے، کیونکہ ہم عوامی نمائندے ہیں، اور عوام کے لیے ہی خدمت کے لیے ہم درپیش مسائل کا ہم سامنا کرتے رہتے ہیں، اور نہ صرف سامنا کرتے ہیں بلکہ اسے حل کرانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایم کیو ایم کا احتجاج KC کے ہیڈ آفس کے سامنے ہونے جا رہا ہے، اور یہاں پہ ہمارے بہت سارے لوگ کراچی کے ستائے ہوئے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ آئے روز ان کے سامنے اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ بل بیچتے، تو ظاہر ہے لوگ پریشان ہیں کراچی کے۔ 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کا گورنمنٹ کنٹینیو چلتی آ رہی ہے، لیکن ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ ان کو بھی یہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا، ان کو بھی احتجاج کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ یہ شہر ان کا بھی ہے۔ یہ شہر، یہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ بلوچ بھی رہتے ہیں، یہاں پہ سندھی بھی رہتے ہیں، یہاں پہ بہت سارے مختلف زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن دیکھیں یہاں پہ اس شہر سے ٹیکس تو لیتے ہیں، اس شہر سے کما رہے ہیں، پورے ملک کو یہ شہر چلا رہے ہیں، لیکن اس شہر پہ کوئی لگانے والا نہیں ہے، اس شہر کو کوئی اون ہی نہیں کر رہا ہے ایم کیو ایم کے سوا۔ دیکھو ایم کیو ایم واحد جماعت ہے، ہمیشہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، چاہے کراچی کا ہو، چاہے سندھ کا ہو، چاہے پورے پاکستان کا ہو، ہمیشہ ایم کیو ایم پیش رہتی ہے۔ تو آج یہ احتجاج آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارے مسائل کراچی کے لوگوں کا، کراچی میں ظاہر ہے مڈل طبقے کے لوگ رہتے ہیں، اور اس وقت پورے پاکستان پریشان ہے۔
बलूचिस्तान से लेके सिंध से लेके हर जगह पे जाए, महंगाई का मारा हर आदमी परेशान है, टैक्सेस की वजह से परेशान है। तो हम समझते हैं कि हम जहाँ जहाँ कोई मसाइल होता है, जहाँ जहाँ कोई परेशानी होती है, तो इंशाल्लाह हम उनका पीछा करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम हर फोरम पे बात करेंगे, हम हर फोरम पे बोलेंगे। लेकिन मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म से, अपने यहाँ गवर्नर से, वज़ीर आला से, देखिए केसी कोई आसमान से उतर के नहीं है, कोई केसी वाले देखे ये मतलब किस तरह डिपार्टमेंट है, ना वज़ीर आज़म इनके सामने बोल सकते हैं, ना कोई गवर्नर बोल सकते हैं, ना चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं। देखिए उनको बोलना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए। अवाम है तो ये मुल्क है, ये मुल्क है तो अवाम है। देखिए आप अवाम परेशान है, इस वक्त हर आदमी परेशानी में है। इन सबको चाहिए मिलकर, देखो ये शहर हमारा है, ये दुनिया में 5वां बड़ा शहर है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी इस शहर में, लोग इतनी परेशान है। इस शहर को हम लोग पहले कहते थे कि रोशनियों का शहर, लेकिन ये कचरे का खंडर बना है, कचरे का ढेर बना है इस शहर को। तो इंशाल्लाह एमकेएम वाहिद जमायत है, हमेशा इस शहर के लिए आवाज़ बुलंद करती है, नए लोगों के लिए एमकेएम निकलती है। तो आइंदा भी इससे बड़ा इंशाल्लाह, अगर इन्होंने हमारे लोगों के मसाइल हल नहीं किए और ये जो बड़े बड़े बिल भेजना इन्होंने बंद नहीं किए, तो इंशाल्लाह ये धरना इधर हम जारी रखेंगे और इससे बड़े बड़े हम एहतजाज करेंगे और इससे ज़्यादा लोग यहाँ पे इंशाल्लाह बड़ी तादाद में होंगे। उर्दू न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आज कवरेज करने के लिए यहाँ आया और कराची के मसाइल को उजागर करने के लिए आया। तो कराची के मसाइल आपको पता है कि कराची का कितने बड़े मसाइल है और आज हर आदमी परेशान है, छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा आदमी परेशान है, क्योंकि सनतें बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियाँ छोटी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है और तकरीबन हर आदमी परेशान है। और आज एमकेएम ने ये आवाज़ उठाई, मैं तकरीबन सब लोगों को दरख्वास्त करता हूँ कि इस आवाज़ में एमकेएम के साथ शामिल हो जाए। ये सिर्फ एमकेएम का मसला नहीं है, ये पूरे कराची का मसला है और एमकेएम एक वाहिद जमात है, इसने हमेशा गरीब और मुस्कुर तबके के लिए आवाज़ उठाई है। और आज भी आप ये देख रहे हैं कि जब मैं गफीर यहाँ खड़ा हुआ है और के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के आगे, और अगर आज इन्होंने हमारी आवाज़ नहीं सुनी तो हम इंशाल्लाह ये दरवाज़े के आगे खड़े हैं, कल हम इनके दरवाजे तोड़ के अंदर घुस जाएंगे अल्लाह साहब। अगर ये हमें ज़्यादा तंग करेंगे तो हमें लोग और तंग कर लेंगे। हम बेजार आ चुके हैं, आज कराची की आवाम बेजार आ चुकी है, लिहाजा इनको होश के रास्ते लेना चाहिए और तमाम हुक्मरानों को जो के इलेक्ट्रिक से मंथली बचा लेते हैं उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि भाई तुमको मरना है तो है, कम से कम मरोगे नहीं क्या। तो लिहाजा बहुत शुक्रिया आपका, बहुत पहले तो आपके मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। आप इसमें आवाम आपके सामने देख लीजिए, जो आपके के इलेक्ट्रिक मेन ऑफिस के आगे खड़े हैं। आज जो मुजाहरा करने का मकसद है हमारा कराची की आवाम और वो तबका जो अपनी दिहाड़ीदार, मजदूरदार, छोटा सा ट्रांसपोर्टर, छोटा सा रेडीबान इस शहर के अंदर अपनी एक के इलेक्ट्रिक की ज़ालमाना जबर के ख़िलाफ़ आज यहाँ खड़ा हुआ है। अकप्रस पूरी क़यादत, अकप्रस तमाम नुमाइंदे MNA MPs यहाँ मौजूद हैं और ये कराची की आवाम यहाँ मौजूद है। आने का मकसद ये है कि वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंपनी आ गई, हम मुसलत हो गई है के इलेक्ट्रिक के नाम से। आज से पाकिस्तान बनने से पहले 1 सदी पहले ब्रिटिश राज आया था, तो हम पे ऐसा लगता है आज फिर ब्रिटिश राज आ गया है। इस कराची का कॉपर इन्होंने बेचा, इन्होंने मीटर तक तारें इन्होंने बेची। उस जैसी 2 कंपनियाँ बन सकती थी, 2 कंपनियाँ बन सकती थी, मगर सदअफसोस हमारे यहाँ हुक्मरानों की गफलत। गवर्नर साहब बुलंद दावे तो कर रहे हैं कि जी हम ये कंपनियां 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, मगर जमा खर्च नहीं। अब इस ग्राउंड रियलिटी पे आए कि कराची की आवाम बेजार है, ना वो पानी उनको मिलता है टाइम पे, ना गैस मिलती है, ना बिजली मिलती है, कोई सहूलत नहीं है। आप इस बारिश के बाद जो हाल रोडों को हुआ है, इस शहर के रोडों का जो हालत हुई वो आप देख लें। यहाँ 10 अरब रुपए भी अगर दिए जाएँ तो वो भी कम है, 300 अरब रुपए को भी दिए जाए कम है, क्योंकि जिस तरह इस शहर को 15 साल में एक खंडर बनाया गया है और इस शहर में जो हुकूमत हम पे मुसल्लत हुई हुई है, वो शहर के जो आज वज़ीर आला है, जो फ़िरौनियत उनकी नज़र आ रही है, मेयरशिप उनके पास है। इस शहर को अगर आप समझते हैं अपना, तो शहर के लोगों का ख्याल करें, वरना ये जो इनकलाब आएगा तो फिर ये सब कुछ भाग के ले जाएगा। आज का नौजवान बेजार है,
हमें चाहिए कि आइंदा आने वाली दौर के लिए इज्तिमाई तौर पे आप कोशिश करें कि गवर्नर साहब से भी गुजारिश है यहाँ के तमाम ताजिर बरादरी के साथ बैठे, उनके मसाइल सुने और के इलेक्ट्रिक फिरौनियत को इसको पट्टा डालें। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले आपको शुक्रिया, आपके चैनल को शुक्रिया। एहतजाज जो पहले थे वो तो कर रहे थे, उनको काम भी मिल रहे थे। हमारे इस रेंज के 30 MPA बैठे हैं सूबाई असेंबली में और 21 MNA बैठे हैं पूरी असेंबली में। तो इस टाइम जो कोई एहतजाज करे वही मर्द का बच्चा है, ठीक है। और जो लोगों के पास रोजगार नहीं होता है, जैसे अभी खाने वाले बैठे रहते हैं, एहतजाज आते के करते हैं, वो नहीं है। और हम आगे एहतजाज करते और इंशाल्लाह मनवा के जाएंगे। तो आवाम जो कराची के बाद इनका जो सालिमाना रवैया है, इनका जो चोरी का जो सिलसिला है, इसको खत्म करके इधर से एहतजाज बाहर करके निकाला जाएगा। हमारे वो एहतजाज नहीं, हमारे सड़क एहतजाज है। देखिए PTCL एक उनकी अपनी इजारादारी थी। PTCL जब बिगर प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट कंपनी आई, उनकी इजारादारी खत्म हो गई। ये इलेक्ट्रिक के लिए किसी में कोई सोच है आपको? ये सवाल आप सरदारी साहब से पूछो, सरदारी साहब से पूछो, ये उनके शेर है। हम जनाब नहीं, हम तो ऐसा एक पाकिस्तानी शहरी बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी शहरी तो हमें हुकूक दे नहीं रहे ना, पाकिस्तानी शहरी को वैसे तो हमें हुकूक दे नहीं रहे। इंडस्ट्रीज में हिस्सा, जैसा अभी हमारे सीनियर वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मोहम्मद खान साहब ने कहा कि भाईजान एक क्रिकेट बोर्ड इनसे रह गया, इसको प्राइवेट नहीं किया गया, इनको भी प्राइवेट कर दो पाकिस्तान की टीम को, जो परसों शर्मिला हार गया हमारे बांग्लादेश के भाइयों से, तो इसको भी प्राइवेट कर दो ताकि हम लोग इसको खुद चलाएं। इस तरह जो ये लोग कर रहे हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये सरकारीजेशन है, ये खुद चला रहे हैं। इनके बच्चों के साथ ये लंबा लिस्ट है, ये लंबा लिस्ट है। फिर इंशाल्लाह ताला ये सलीम भाई जब आएंगे ना, हमारे अपना शकील भाई जब आएगा हमारे, तो इनको हम सारी लिस्ट दे देंगे, आप पढ़ के आपकी ब्रेन इमेज हो जाएगा। आप क्या इन फ्यूचर क्या सोच रखते हैं? अगर कभी अल्लाह पाक ने मौका दिया तो आवाम के लिए क्या कुछ आप सोच रखते हैं इन जब फ्यूचर? मौका नहीं था तो भी मौका था, हम यही कर रहे थे, जो आज मौका है भी यही कर रहे हैं। कल को जब हो गया नहीं होगा तब यही करेंगे, समाज के साथ खड़ा रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शकील अहमद है और ज़िला कोरंगी से मेरा ताल्लुक़ है। और आज हम लोग ये आए हैं कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एहतजाजन पूरी कराची की आवाम निकल कर आई है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, तमाम साथी और हमदर्द बाजियाँ इधर मौजूद हैं पूरी कराची की, जिनको तकलीफ़ है। तो मेरी दरख्वास्त है कि इलेक्ट्रिक के जो आला अहदेदारान, ज़िम्मेदारान, जो भी माफिया इसके इलेक्ट्रिक को चला रहे हैं इस शहर के अंदर, तो अपना किबला दुरुस्त करें मेरे भाई। ऐसा ना हो जो PTCL का हाल हुआ है वही हाल तुम्हारा भी हो जाए। जिसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये हमारे इकबाल चाचा भाई हैं, इकबाल जी थोड़ा इधर कैमरे के आगे है। ये हमारे इकबाल चाचा भाई हैं और ये ज़रा कैमरे के आगे दिखाएं। ये 1 यूनिट का बिल इन्होंने 24,000 रुपये का दिया हुआ है। 1 यूनिट चला है और 24,000 का बिल है मेरे भाई। 24,037 ये देखें, 37,000 का बनाया है बैलेंस। 37,000 बैलेंस छोड़ दिया पीछे और 24,000 का बिल है। तो मेरे भाई ये अपना किबला दुरुस्त कर लें। ये तो आप जो है ना कोशिश कीजिएगा कि आज 2 नफिल पढ़िएगा जाकर शुक्राने के इलेक्ट्रिक वालों कि आपको यहाँ पर वापस टांगों पर सही सलामती आवाम छोड़ रही है। और अभी इनका सफ़र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मज़ीद जो है आप तंग ना करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसा ना हो कि शहर के अंदर आपका ये इलेक्ट्रिक का इदारे का रहना मुश्किल हो जाए। और हमारी दरख्वास्त है आला हुकाम से कि वो इस आवाम को खुला छोड़े शहर के अंदर इसके इलेक्ट्रिक के ऊपर, ताकि जो लोग बिल भर रहे हैं उनको पाबंद किया जाए कि बिल पूरी कराची से लोग ना भरें। 3 महीने अगर भी ये बिल नहीं भरते हैं पूरी कराची के शहरी, तो शायद इनकी कोई अगले ठिकाने आ जाए। तो बस मेरे ख्याल में तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। Terus